وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برادران عزیز اور خواہران محترم، ہماری یہ گفتگو 10 تقاریر پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے میں جو پیرائے اور جو زاویے آپ کے ساتھ سامنے پیش کریں گے، ان کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے علوم قرآن. ماہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں. گہرا تعلق ہے رمضان سے قرآن کا، تو اس اعتبار سے ہم نے اس گفتگو کا موضوع علوم قرآن قرار دیا ہے. اور سرنامہ کلام میں ہم نے سورہ مبارک فرقان کی پہلی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. یہاں ہم ایک بات کی وضاحت تو یہ کر دیں کہ قرآن ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا زندہ معجزہ ہے، ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے. دیکھیے اس آیت میں پہلی چیز جو ہے وہ پروردگار عالم نے اپنی صفت بیان کی ہے، اور صفت کیا ہے؟ بابرکت ہونا. اور بابرکت وہ شے ہوتی ہے جس پر زوال نہ ہو، جس کو دوام ہو. تو ایک طرف پروردگار اپنی صفت بیان کر رہا ہے، وہ ذات کے جو برکت ہی برکت ہے، جس میں زوال ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف اس برکت کا، اس لازوال ذات کا جو فعل بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ نزول قرآن. نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. اب یہاں پر بھی نزول قرآن کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بنے. تو عالمین کے لیے نذیر بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھیے لفظ عالمین جو ہے وہ ایک طرف ہم مکانی طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک طرف کیفیاتی طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ایک طرف زمانی طور پر استعمال کرتے ہیں. مقامی طور پر اگر استعمال کرنے کی بات کی جائے تو جیسے یہ دنیا ایک عالم ہے، اس کے علاوہ خدا جانے اس کائنات میں کتنے عالم ہیں. دوسری طرف اگر ہم
کیفیات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ عالم فانی ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم محشر ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے، وغیرہ وغیرہ. یا پھر ہم اس کو عالم ناسوت، عالم برہوت، عالم لاہوت وغیرہ کی شکلوں میں تقسیم کرتے ہیں. لیکن جو ایک اہم چیز جس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ عالم زمانی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی حضرت آدم کا زمانے سے پہلے کا زمانہ ایک عالم تھا، اس کے بعد وہ تبدیلیاں آ گئیں، وہ انقلابات آ گئے کہ وہ عالم ایک نئے عالم میں تبدیل ہو گیا. یعنی مثلا حضرت آدم پیدا ہو گئے، مثلا دنیا میں انسان آباد ہو گئے. اب حضرت آدم کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ ایک عالم تھا، پھر اس کے بعد کے تقاضے تبدیل ہوئے، ایک نیا عالم وجود میں آ گیا. تو اس طرح قیامت تک زمانی اعتبار سے ایک عالم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا عالم زمانی پیدا ہوتا رہے گا. تو یہاں پر پروردگار عالم قرآن اور پیغمبر اسلام دونوں چیزوں کی ابدیت کی طرف توجہ دلا رہا ہے. یعنی زمانے بدلتے رہیں گے، عالمین آتے رہیں گے، لیکن اس قرآن کی نظارت، اس قرآن کا فیض بھی باقی رہے گا، اور وہ بندہ پروردگار عالم جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نزل الفرقان علی عبدہ، اس کے فیض کی جو برکت ہے، اس کے فیض سے جو کچھ رحمت باری تعالی، ہدایت باری تعالی حاصل ہو رہی ہے وہ مسلسل ہے. اس آیت میں پیغمبر اسلام کی خاتمیت بھی ثابت ہو رہی ہے اور قرآن کا ہر زمانے میں زندہ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے. اس اعتبار سے یہ آیت ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی. تو اب ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نہ کوئی ایسی شے ہے جو صرف ایک عالم کے لیے ہو، نہ کوئی ایسی شے ہے جو ایک قوم کے لیے ہو، نہ کوئی ایسی شے ہے جو ایک زمانے کے لیے ہو، اور بلکہ حد یہ کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ قرآن کو نازل کیا گیا جنوں کے لیے بھی. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہوا قرآن کا اس حوالے سے کہ ہم ایک مرتبہ آمادہ ہو جائیں کہ ہم کیا گفتگو سننے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو ایک اور بات ہمیں آگے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو عظمت ہے، جو اس کی بزرگی ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں. ہم صرف نمونے کے طور پر ایک آیت سورہ حشر کی پیش کریں گے کہ ارشاد رب العزت ہے، سورہ حشر کی 21ویں آیت ہے یہ، کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعۃ مصدعا من خشیۃ اللہ، لرأیتہ خاشعۃ مصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے، لرأیتہ خاشعۃ مصدعا، تو تم اس پہاڑ کو پھٹا ہوا دیکھتے. کس چیز سے؟ اللہ کے خوف سے. یہ گرانی اور بزرگی اور عظمت قرآن کی بیان کی گئی. اس آیت کی تفسیر میں ہم نہیں جا رہے ہیں، صرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد قرآن میں ہی قرآن کا تعارف جو کرایا گیا ہے اس کی طرف ہم تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے بعض آیتوں میں. کہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے 138، اس میں قرآن کا تعارف ہے. بہت جگہ ہے، ہم کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ بیان جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ نصیحت اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. قرآن حجت ہے
تمام لوگوں کے لیے، یعنی قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، سب کے لیے بطور حجت نازل ہوا ہے، تمام لوگوں کے لیے بلا تخصیص۔ لیکن یہ قرآن ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ صرف متقین کے لیے ہے۔ یہاں پر اس آیت کو پڑھنے کا بھی ایک خاص مقصد تھا، اس لیے ہم نے پڑھی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے سب صاحبان عقل کے لیے نازل ہوا ہے، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ جن ہو۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ بتا دیا کہ نازل تو سب کے لیے ہوا ہے، لیکن افادیت اس سے جو پہنچے گی وہ صرف متقین کو ہی پہنچے گی۔ یہ گفتگو کرنے کا اور اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد ہے، وہ آگے چل کے ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اور بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ گفتگو کر رہے ہیں علوم قرآن پر، لہٰذا کچھ تمہیدی طور پر ہم نے اس نقطے کو پیش کیا ہے، ابھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف اشارتاً ہم ایک بات کہتے چلیں کہ قرآن نازل سب کے لیے ہوا، ہدایت صرف متقین کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت قرآن کے ماننے والوں میں ان لوگوں کی ہے کہ جو قرآن سے نصیحت یا ہدایت لینے کے بجائے اپنی مرضی، اپنے طے شدہ عقائد و نظریات کی تطبیق قرآن پر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتے۔ بس یہ ایک اشارہ ہے، ابھی آگے چل کے اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اور مختلف مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِيَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن جو ہے وہ اسی کو راستہ دکھاتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ تو دیکھیں یہاں پر قرآن کا پھر ایک تعارف ہے اور قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے۔ لیکن کیا قرآن یہ کام کر لے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، لیکن مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں۔ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنا اور نور کی طرف لانا یہ قرآن کا کام ہے، لیکن صرف قرآن نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام کا کردار اس میں ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، یعنی ظلمتوں سے نکالنا، نور کی طرف لانا پیغمبر اسلام کریں گے، اس لیے آپ پر قرآن کو نازل کیا، لیکن اس میں اللہ کے اذن کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کا اذن بھی چاہیے۔ اب سوال یہ کہ بھائی اللہ کا اذن کیوں چاہیے؟ تو ابھی جیسا کہ بات ہوئی کہ قرآن میں ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن
ہدایت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو صدق دل سے قرآن سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ایک مقام پر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے اذن سے ظلمتوں سے نکالے اور نور کی طرف لائے۔ اور اذن الہی کیوں؟ کہ اس قرآن کا فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے زندہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ ان کو ڈرائے کہ جو زندہ ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی 70ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو ڈلائیں جو زندہ ہیں۔ اب نگاہ قدرت میں کون زندہ ہے، کون مردہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب کچھ مسائل اور ہیں کہ جن کو ہم پیش کریں گے اپنے اس موضوع کے ذیل میں، کہ ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جو ہمارا پیرایا ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کا یہ تعارف وہ تھا کہ جو خود قرآن نے کرایا۔ اب اس کے بعد قرآن کا تعارف اس ذات والا صفات نے کہ جس کے قلب کو پروردگار عالم نے محل نزول قرآن قرار دیا۔ تو اب ہمارے سامنے کچھ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات ہیں۔ ہم ایک خطبے میں سے چند جملے صرف پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے ان تقریروں میں۔ یہ تو صرف تمہید ہے، ابھی ہم اپنے موضوع پر آئے ہی نہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تعارف جو پیغمبر اسلام نے کروایا اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ روایت ہے اور جس میں پیغمبر اسلام سے منقول کچھ جملے ہیں قرآن کے بارے میں۔ تفصیلی حدیث ہے، 3-4 جملے ہم بیان کر رہے ہیں۔ حارث حمدانی نے روایت کی ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام سے۔ اچھا، تذکرتاً ہم ایک بات کہہ دیں کہ یہ جو قرآن کے بارے میں معصومین علیہم السلام کا تعارف ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کی طرف سے قرآن کا تعارف، یہ ہمارے پاس اس میں بہت حدیثیں ہیں، اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 19ویں جلد میں ان کو جمع بھی کیا ہے۔ ہم پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حارث حمدانی نے امیر المومنین سے اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ فتنوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ پھر افادیت اور حیثیت قرآن ان الفاظ میں بیان کی، اس میں تمہارے ماضی اور مستقبل دونوں کا ذکر ہے، تمہارے تنازعات کا فیصلہ ہے، یہ محکم راستہ ہے، اس کو چھوڑنے والا ظالم برباد ہو جائے گا،
یہ حبل متین ہے، یہ ذکر حکیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ہوا و ہوس سے اس کلام میں نقص پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند جملے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد ہم ایک تھوڑا سا اقتباس اور پیش کر دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں جو خطبات دیے ہیں اس میں سے ایک خطبہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن ایسی روشنی ہے کہ اس کی قندیلیں جو ہیں وہ کبھی بجھائی نہیں جا سکتی، ایسا سراج منیر ہے جو مان نہیں پڑتا، ایک سمندر ہے جس کی تہ نامعلوم ہے، ایسا راستہ ہے جسے ناپنا ممکن نہیں، ایک شعاع جس کی ضو کم ہونے والی نہیں، حق و باطل کے درمیان مضبوط حد فاصل ہے اور بہترین معیار ہے، ایسا بیان ہے جس کے اصول اپنی جگہ مستحکم ہیں، ایسی شفا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، عزت و سربلندی ایسی کہ اس کے طرفدار شکست نہیں کھاتے، ایسا حق کہ اپنے مدد کرنے والوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اس میں عدالت کے باغ اور حوض ہیں، اسلام کا سنگ بنیاد ہے، دین کی اساس ہے۔ بہرحال یہ خطبہ طویل ہے تو ہم نے یہاں تک اس تعارف کو پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں ہم اپنے موضوع کا تعارف کرا دیں۔ یہ ہے دوسرا پیرایا ہماری گفتگو کا، اور دوسرا پیرایا یہ ہے کہ قرآن کا مقام اور نزول تو بیان ہو گیا، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا بات نزول قرآن پر ختم ہو گئی؟ قرآن میں متعدد مقامات ہیں جہاں پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، اور ان ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیتوں کا پڑھ کے سنانا، یا بعض مفسرین کے نزدیک اس کے عملی نمونے کو پیش کرنا، اور آخری ذمہ داری کیا بیان کی ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آپ کی ذمہ داریوں میں قرآن کی تعلیم شامل ہے۔ اب جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا تھا وہ اپنی زبان کے ماہر تھے اور اس مہارت پر انتہائی نازاں بھی تھے، لیکن بار بار تعدی یعنی چیلنج کے باوجود ان سے اس کی ایک آیت کا بھی جواب ممکن نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ قرآن جن لوگوں کے معاشرے میں اور انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا ان کو قرآن کی تعلیم دینے کی ضرورت عقلاً نہیں ہونا چاہیے تھی، یعنی عام طور پر انسان یہی سمجھتا ہے کہ بھئی وہ تو پڑھ کے سمجھ لیں گے، لیکن قرآن خود بار بار یعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف زبان کو جاننے والا پڑھ کے سمجھ لے، بلکہ اس کے مفاہیم بہت وسیع ہیں، بہت گہرے ہیں، اور قرآن میں متعدد مقام پر یہ تذکرہ آیا ہے۔ ہم دو مقامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک آل عمران کی آیت 164 ہے جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یا پھر سورہ جمعہ میں، ویسے سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اہل زبان کو بھی سمجھانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے کسی معلم قرآن کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس سے آپ آگے بڑھیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 23 سال ہے۔ 23 سال تک تھوڑا تھوڑا قرآن
پیغمبر اسلام پر نازل ہوتا رہا، لیکن ایک خاص جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ نزول قرآن مکے میں شروع ہوا، اور نہ صرف شروع ہوا بلکہ 3/4 قرآن مکے میں نازل بھی ہو گیا۔ 114 سورہ قرآن کے جس میں سے 86 مکے میں نازل ہو گئے۔ اور مکے کا ماحول کیا تھا؟ بعثت کے بعد 6 سال تک پیغمبر اسلام پتھر کھا رہے ہیں، کانٹوں پر چل رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، آپ کے حامی و ناصر آپ کے گرد نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں سال آپ کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جب شیب ابی طالب سے فراغت ہوئی تو کچھ ہی عرصے بعد آپ کی ہجرت کا زمانہ آیا۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینے پہنچے تو اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اب آپ کے گرد اسلام کو قبول کرنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی حقانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو تعلیم کتاب کو آپ سے حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ زمانہ تقریباً 11 سال کا ہے۔ اس 11 سال میں 28 سورے نازل ہوئے ہیں قرآن کے صرف۔ لیکن جب شوکت اسلام بڑھ گئی اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی فتح مکہ، تو فتح مکہ کے بعد صرف 2 سورے نازل ہوئے۔ اب ہمارے پاس جتنی احادیث اور روایات ملتی ہیں اس کے مطابق اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ حضور ایک آیت جب نازل ہوتی تھی تو ہمیں اس کی تعلیم دیتے تھے، جب دوسری آیت نازل ہوتی تھی یا جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں حضور ہمیں تعلیم دیتے جاتے تھے۔ تو اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مدینے میں تو یہ ممکن تھا، مکے میں کیا صورتحال رہی ہوگی، مگر یہ ہمارے اس موضوع کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا پیرایا گفتگو کا ختم ہوا۔ اب ایک چیز جس کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ ہے اپنے موضوع کا تعارف۔ تو دیکھیے ہمارے موضوع کا اعلان آپ نے سنا، علوم قرآن۔ علوم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام علوم جن کا تعلق قرآن سے ہے، یعنی خود قرآن میں کیا علوم ہے یہ مطلب نہیں ہے، قرآن سے متعلق علوم۔ تو قرآن سے متعلق علوم میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو علم سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ علم ہے قرآن فہمی کے اصولوں کا علم، قرآن فہمی کا علم، یعنی قرآن کی تشریحات اور قرآن کی تفسیر، یہ تمام چیزیں اس علم کے ذیل میں آئیں گی۔ کس علم کے ذیل میں؟ قرآن فہمی کا علم۔ تو علوم قرآن میں یہ سب سے اہم علم ہے۔ تو اب ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اپنے موضوع کے اوپر آ کے گفتگو کریں گے، اور ہماری گفتگو کا جو پہلا پیرایا ہے وہ ہے اصول تفسیر، قرآن کو سمجھنے کے طریقے، اور اس کو سمجھانے سے پہلے ہم تفسیر کے لغوی معنی اور تفسیر کی تاریخ، یعنی تفسیر کب سے ہمارے یہاں موجود ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس کے بعد ہم عالم اسلام میں تفسیر کے سلسلے میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اور اس جائزے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کسی خاص مکتب کی بات ہے، پورے عالم اسلام کی بات ہوگی جس میں تمام مکاتب فکر شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آگے چل کے پھر ہماری گفتگو جو ہے
وہ مخصوص ہو جائے گی مکتب تشیع سے متعلق۔ فی الحال جب ہم تفسیر کی تاریخ پر بات کریں گے تو یہ ایک عمومی بات ہوگی۔ تو آج ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل کی نشست میں اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔